خدا یسوع مسیح کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ گڈ مارننگ۔ آج 2 اپریل 2022 ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 19ویں باب کی 26ویں اور 27ویں آیت میں تیسرا صلیبی کلمہ ہے جو محبت کا کلمہ کہلاتا ہے۔ لکھا ہے کہ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ آمین۔ اپنے بیٹے کی طرح مقدسہ مریم بھی غم سے آشنا تھی۔ جب فرشتے نے پاس آ کر اس کو سلام کیا اور اسے بڑی خوشخبری سنائی کہ وہ دنیا کے نجات دہندے کی ماں بننے والی ہے، تو بے شک یہ مقام فخر تھا، لیکن تو بھی وہ دل میں ڈرتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس کے باوجود وہ خدا کی مرضی کو قبول کر لیتی تھی۔ مقدسہ مریم کو اس وقت کتنا دکھ ہوا ہوگا جب اس نے دیکھا کہ ان کے لیے سرائے میں جگہ نہیں اور بچے کی پیدائش نزدیک ہے۔ اس کے غم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جب مقدسہ مریم نے سنا ہوگا کہ ہیرودیس اس بچے کو قتل کروانا چاہتا ہے اور اسے اپنی زندگی کے لیے ملک چھوڑنا پڑا۔ مقدسہ مریم کی جان کس قدر عذاب میں ہوگی جب اس نے اپنے لخت جگر پر ظلم و ستم ہوتے دیکھے۔ اس کربناک حالت کا اندازہ کون کر سکتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بے گناہ اور معصوم بیٹے کو صلیب پر لٹکایا گیا۔ وہ صلیب کے پاس ہوتے ہوئے بھی اس کی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ مسیح کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا مگر وہ پوچھ نہیں سکتی تھی۔ مسیح کا منہ سوکھ رہا تھا مگر وہ تر نہیں کر سکتی تھی۔ ان ہاتھوں سے جو اب صلیب پر پھیلے ہوئے ہیں وہ اپنی ماں سے بغل گیر ہوا کرتا تھا۔ آج ان ہاتھوں میں کیل لگے ہوئے تھے، اور یہ کیل صرف مسیح کے ہاتھوں میں نہیں، یہ مقدسہ مریم کے دل کو بھی چھید رہے تھے۔ یسوع کے سر پر کانٹوں کے تاج کی چبھن مقدسہ مریم کے دل کو زخمی کر رہی ہے۔ دشمنوں کی لعن طعن سن کر مقدسہ مریم کا دل بھی پھٹا جا رہا تھا۔ عزیز بھائی اور بہنوں، یہ کلمہ پیشن گوئی کی تکمیل ہے۔ جب مقدسہ مریم اور راست باز یوسف موسوی شریعت کے مطابق اپنے بیٹے کو ہیکل میں لے کر گئے تو وہاں پر بزرگ شمعون نے ایک پیشن گوئی کی جو لوکا کی انجیل کے 2 باب کی 35ویں آیت میں ہے کہ تیری جان بھی تلوار سے چھد جائے گی تاکہ بہت لوگوں کے دل کے خیال کھل جائیں۔ خوشی کی ان گھڑیوں میں شمعون کے یہ الفاظ مقدسہ مریم کے کانوں میں گونجتے ہوں گے، اور وہ اس پیشن گوئی کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اب صلیب پر وہ اس بات کو سمجھ رہی تھی، کیونکہ یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ مقدسہ مریم کا دل بھی زخمی ہو رہا تھا۔ یہ کلمہ والدین کی عزت کرنے کے بارے میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی کے دوران اپنی تمام ذمہ داریوں کو نہایت خوش اسلوبی سے سر انجام دیا۔ صلیب پر اس نے انتہائی دکھ اور اذیت کی حالت میں بھی اپنی ماں کی حفاظت اور سرپرستی کے بارے میں انتظام کیا۔ موسوی شریعت کے مطابق اپنی ماں کی عزت کرنا فرض تھا، کیونکہ لکھا کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ خروج 20 باب اور اس کی 12ویں آیت۔ نئے عہد نامے میں بھی والدین کی عزت کو مقدم سمجھا گیا ہے۔ پالوس رسول افسس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے اس کے 6 باب کی پہلی 2 آیات میں کہتے ہیں کہ اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ مسیح خداوند کا یہ کلمہ ان لوگوں کے لیے چیلنج ہے جو اپنی روحانیت کے سلسلے میں اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں۔
ہمیں اپنی روحانی ذمہ داریوں کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو بھی خوش اسلوبی سے نبھانا ہے۔ پہلے کلمے میں دشمنوں کے لیے معافی کی درخواست، دوسرے کلمے میں ڈاکو کی نجات، اور یہ تیسرا کلمہ دنیاوی فرائض کی انجام دہی کو بھی پیش کرتا ہے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، روحانی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیاوی اور روحانی دونوں ذمہ داریوں کو ایک ساتھ نبھانا ہے۔ خداوند یسوع مسیح گناہ گار انسان کے لیے صلیب پر چڑھا تاکہ بے بس اور لاچار انسان گناہ سے مخلصی پا کر دوبارہ اپنے خالق حقیقی سے اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کرے جو باغ ایدن میں ٹوٹ گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ صلیب پر اپنی ماں کی ذمہ داری اور حفاظت یوحنا رسول کو دیتا ہے۔ آج کلیسیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روحانی کاموں میں مصروف ہونے کے باعث دنیاوی فرائض کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ میں نے ایک سادھو جی کے بارے میں سنا کہ وہ اپنی بیمار بیوی کو چھوڑ کر منادی پر چلا گیا اور اس کی غیر حاضری میں اس کی بیوی بے بسی اور لاچاری کی حالت میں مر گئی کیونکہ کیئر کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جیسو ہمارے سب سے قریبی رشتہ دار ہمارے والدین ہیں۔ جب ہمیں بولنے کی قوت نہیں ہوتی، اٹھنے بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی، اپنے بدن سے مکھی تک اڑانا ہمارے لیے دشوار ہوتا ہے، اس وقت وہ ہماری ایک ایک ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اور یہ بغیر لالچ کے غیر مشروط محبت ہم سے کرتے ہیں۔ اور ضرور ہے کہ ہم بھی اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزاریں، اور یہ خدا کو پسند ہے۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے مہربان خدا، ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج اس نئی صبح کے لیے۔ اے خدا باپ، میری دعا ہے جتنے بھائی اور بہنیں اس کلام کو سن رہے ہیں انہیں برکت دے، ہم سب کو اپنے والدین کی عزت کرنا سکھا۔ بخش دے اے خدا کہ ہم اپنی روحانی اور دنیاوی دونوں ذمہ داریوں کو اچھے طور سے پورا کرنے والے ہوں۔ جتنے بیمار ہیں آج سے میری دعا ہے خدا انہیں شفا، صحت و تندرستی دے۔ بالخصوص جن بھائی بہنوں نے پریئر ریکویسٹ بھیجی، ان کی ضرورتوں کے مطابق تیرا آسمان ان کے لیے کھلے۔ آج کا دن ہم تیری مرضی کے مطابق گزار سکیں، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ میرا نام پاسٹر بشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو ایوانجیلیکل چرچ اٹا کی طرف سے بھیجا گیا۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔